بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن قرآن حکیم کے 15ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، لیڈرز آگے فالوورز پیچھے، بڑے آگے ہوں گے چھوٹے پیچھے ہوں گے۔ ہم بھی دیکھ لیں کس کو لیڈر بنا کے چلتے ہیں اور کس کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پس جس کو اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا بھی لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ کون سا اندھا؟ آنکھیں تو تھیں، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حق سجھائی نہیں دیتا تھا، تو آخرت میں اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور وہ راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اس وحی سے جو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کی گئی قریب تھا کہ وہ آپ کو اس سے ہٹا دیں تاکہ آپ ہم اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ لیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں یقیناً وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اب جو بات آ رہی توجہ رہے، وہ حضور علیہ السلام سے مخاطبت فرما کر مشرکین کو اور کفار کو سنائی جا رہی ہے۔ حضور سے خطاب روح سخن کفار کی طرف۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھتے تو یقیناً آپ کچھ ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے لگتے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہیں، تو ان کی طرف مائل ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ خاص اللہ کی نگرانی میں۔ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، بالفرض اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں دگنی سزا چکھاتے اور دگنی وفات کے بعد پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ سنایا جا رہا ہے ان کو جو مشرکین مطالبہ کر رہے تھے بدل دیں، کچھ نیا لے کر آئیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ انداز جو اختیار کیا گیا وہ کفار کو سنانے کے لیے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یقیناً قریب تھا کہ وہ سرزمین مکہ سے آپ کے قدم کو اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کے بعد نہیں ٹھہر پاتے مگر تھوڑا عرصہ، یعنی اگر یہ ہجرت پر مجبور کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑا عرصہ ہی رہ پائیں گے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں ہجرت کے بعد پونے 2 برس کے بعد غزوہ بدر میں 70 مشرک قتل بھی ہوئے تھے اور عذاب کی پہلی قسط مشرکین پر آئی تھی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت یعنی طریقہ چلا آیا ہے اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سنت اس معنی میں قانون کے معنی میں، طریقے کے معنی میں، عام طور پر سنت رسول کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا لغوی مفہوم میں اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور وقرآن الفجر، فجر کا قرآن مراد فجر کی نماز میں تلاوت قرآن کی طرف اشارہ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن وہ مشہود ہے، مراد حاضر کیا گیا ہے۔ اور اس کی تشریح کیا ہے کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے جا رہے ہوتے اور رات کے فرشتے جا رہے ہوتے اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ تو سورج کے ڈھلنے سے رات تک یہ 5 وقتہ نمازوں میں سے 4 نمازوں کا ذکر ہے، اور قرآن فجر جو کہا گیا، قرآن الفجر، یہ فجر کی نماز کے لیے یہ 5 وقتہ نمازوں کا ذکر۔ اور فجر کا قرآن خاص وجہ کیا ہے کہ فجر کی تلاوت سب سے زیادہ طویل فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا مشہود وقت ہے، حاضر کیا گیا وقت ہے، مقبول وقت ہے کہ فرشتوں کا یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، رات والے جا رہے اور دن والے آ رہے، بڑا مبارک وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں تمام نمازوں بالخصوص فجر کی نماز کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کا کچھ حصہ قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ بیدار رہیے۔ تلاوت قرآن یہ قیام اللیل کی طرف اشارہ، رات میں تلاوت قرآن، قیام اللیل تہجد کی نماز میں، یہ پورا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ ایک رائے ہے کہ معراج کی شب 5 وقتہ نماز کی فرض ہو جانے کے بعد امت کے لیے تہجد جو ہے وہ نفل کے درجے میں، اور نبی علیہ السلام کے لیے وہ لازم رہا معاملہ، اور ساری زندگی آپ نے اس کی پیروی کی ہے، یا یوں کہیے کہ پاسداری کی ہے تہجد کی نماز کی۔ فرمایا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ عظیم ترین مقام جہاں مقام شفاعت حضور کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ کا حق حضور کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تہجد کے بیان کے بعد یہ مقام محمود کا ذکر ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا نماز تہجد، یہ رات کا قیام، یہ بندے کے درجات کو بلند کرنے کا بہت بڑا ذریعہ، اور احادیث مبارکہ بھی واضح ہیں، فرض کے بعد، فرض نماز کے بعد جو عمل بندے کا درجہ اللہ کی نگاہوں میں بلند کرتا ہے وہ رات کا قیام تہجد۔ اور کوشش کریں جو تہجد کی فکر کرے گا اس کی فجر تو پکی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اب وہ دعائیں ہیں جو ہجرت کے سفر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، اور ہجرت پر آپ کو مجبور کیا گیا، کن دعاؤں کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور غور کیجئے گا، ہم بےتاب رہتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھیں۔ ہجرت کا معاملہ آیا، اللہ کے دین کی جد و جہد کے دوران نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر مشکلات آئی ہیں کہ روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو حضور نے الوداع کہا۔ اللہ اکبر۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، معاف کیجیے گا، ارشاد ہوا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اور آپ یوں کہیے اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جناب سے میرے لیے عطا فرما ایسا غلبہ جو مدد دینے والا ہو۔ یہ نکلنا بھی اللہ کی خاطر ہے، اے اللہ سچائی کے ساتھ نکال، یہ داخل ہونا بھی اللہ کی خاطر ہے، ہجرت مدینہ سچائی کے ساتھ مقصد کے ساتھ داخل فرما، اور اے اللہ غلبہ عطا فرما جس سے مدد حاصل ہو۔ غلبہ کس لیے؟ اللہ کے دین کے رفاظ کے لیے، اللہ کے رسول نے قوت مانگی اللہ تعالیٰ سے، غلبہ مانگا ہے، اور اللہ کی نصرت کی التجا کی ہے، اور یہ غلبہ کس لیے؟ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو سکے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والا، نابود ہو جانے والا۔ یہ آیت کریمہ فتح مکہ کا موقع ہے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہاں مکے کے 13 برس ہاتھ نہیں لگایا، بہت حساس نقطہ ہے، اور جماعت تیار کی ہے، صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ 21 برس کے بعد ایسے ٹوٹے کہ پھر کبھی وہاں پر بت نہیں آئے، بتوں کو حضور توڑتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے جا رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ آج حق والوں کو حق کے غلبے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، پھر کبھی یہ آیت اپنی شان کے ساتھ نمایاں ہوگی جب باطل نابود ہوگا۔ آج تو باطل کا غلغلہ ہے اور حق والے کہیں دبے ہوئے مٹے ہوئے نظر آتے ہیں، حق والوں کو کھڑا ہونا ہوگا، تب اللہ کی نصرت آئے گی، پھر ہم حق بجانب ہوں گے کہ یہ الفاظ کہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، اور جو ہم قرآن حکیم میں سے نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، باطن کے امراض کی شفا، تکبر ہے، تعصب ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت، حب جاہ، منصب کی محبت، ان سب کا علاج قرآن پاک میں، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا سوائے خسارے کے۔ وہی میدے والی مثال، میدا ڈسٹرب، جتنا کھاؤ گے بگاڑ، اور میدا صحیح کام کر رہا ہے، اسٹمک صحیح کام کر رہا ہے، تھوڑی غذا فائدہ، طلب سچی ہے، جتنا قرآن نازل ہوگا ایمان میں بڑھوتری، اور اگر تکبر، تعصب، حسد، انکار ہے تو پھر جتنا قرآن نازل ہوگا ان کے خسارے میں اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے تو وہ روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، ذرا نعمت ملے تو اکڑ میں آ جاتا ہے، ذرا تکلیف آتی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے شخص کا کردار ہے کہ جس میں ایمان نہ ہو۔ ایمان والوں کی شان کیا؟ نعمت ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور
مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ فرما دیجیے ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ ہر ایک کی شاکلہ ہے، ہر ایک کو جو اللہ نے وسعت اور کیپیسٹی جینز عطا کیے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کس کو اللہ نے کیا دیا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت 286 میں ہم پڑھتے ہیں آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے روح کے حوالے سے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں لفظ روح وحی کے حوالے سے استعمال ہوا، پہلے بھی اس طرح کی مثال آ گئی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا یہود کی طرف سے۔ یہود ہیں تو یثرب میں جو بعد میں مدینۃ النبی بنے گا، مگر ڈائلاگ چل رہا تھا، وہاں کی باتیں یہاں آتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور مشرکین کے ذریعے وہ سوال کرتے، تو ایک سوال روح کے بارے میں یہاں ہے جو آیا یہود کی طرف سے، جواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا۔ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں وحی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً لے جائیں، مراد سلب کر لیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، پھر آپ اپنے لیے اس حوالے سے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر نوٹ کیجئے گا مخاطبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنائے دوسروں کو جا رہا ہے، یہ تو اللہ نے وحی عطا فرمائی، یہ اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہے، اور کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے ایسا بالکل نہ ہوگا، اللہ ہی نے آپ کو رسول بنایا، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو وحی عطا فرمائی، وہ کیوں بھلا واپس لے گا آپ سے؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اس اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، آپ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آخری کلام آپ کو عطا ہوا، دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر، ختم نبوت کا اعلان آپ پر، سب سے بڑی امت آپ کی، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کا ہوگا، لواء الحمد، حمد کا پرچم قیامت کے دن اللہ کی تعریف کرنا حضور کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت کریمہ میں قرآن حکیم کے چیلنج کا ذکر، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کوئی کلام لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مانند نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں۔ یہ پہلی بات تھی کہ پورے قرآن جیسا قرآن لے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت، اور پھر ایک صورت سے ملتی جلتی صورت، گریجولی اس چیلنج کو آسان کیا، مگر ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں بیان فرما دی ہر قسم کی، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہیں کیا۔ اب وہ جو مشرکین مکہ فرمائشیں کرتے تھے نا، یہ کر کے دکھا دے، وہ کر کے دکھا دے، ان کے 7 مطالبات کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور وہ بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ روا کر دو، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تم اس کے درمیان بہتی نہریں رواں کر دو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم جیسے کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو ہمارے روبرو ہمارے سامنے لا کے دکھا دو، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر ہونا چاہیے، او ترقى فی السماء، یا تم آسمان میں چڑھ کر دکھا دو، استغفر اللہ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم ہرگز تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہم پر ایک کتاب ایسی نہ لاؤ جسے ہم پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو چاہیے وی آئی پی، ہمارے پاس کتاب آنی چاہیے، استغفر اللہ۔ یہ ان کے 7 قسم کے مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے نبی علیہ السلام سے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرا رب تو پاک ہے، مراد ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک بشر ہوں، رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں؟
اور اس کا تقاضا تم سے کب کیا کہ میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں، وہ کر کے دکھا سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی معروف گمراہی ہے، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اب اگلی آیت کریمہ میں اس کا بہت جامع جواب ہے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، اطمینان سے رہنے والے ہوتے، ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر اتارتے۔ انسان ہے تو انسانی نمونہ بنے گا نا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو انسان تو بڑے چالاک ہیں، اوہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، سونے کی حاجت نہیں، نہ شادی کا مسئلہ، نہ گھر گھر ہستی کے معاملات، پھر بھی اعتراض ہوتا۔ تو بھائی انسان رہتے ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا تاکہ ان کے درمیان زندگی بسر کر کے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ ان کے لیے بن سکیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کا خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ توفیق کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ہدایت پر ہدایت کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ہدایت پر استقامت کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو پس آپ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے چہروں کے بل۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چہروں کے بل، سر کے بل اللہ چلائے گا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ جو آج پیروں پر چلانے پر قادر ہے، کر وہ سروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اس ذلت سے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، مستقل عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا از سر نو پیدا کر کے دوبارہ ضرور کھڑے کیے جائیں گے؟ دوبارہ میں ریزرکشن ہوگا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، پس ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہیں کیا۔ جو رب کائنات کو بنانے والا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، آپ فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور بند رکھتے۔ یہ مشرکین کی بخیلی کی طرف اشارہ، ان کے تکبر اور بخل کی طرف اشارہ، رحمت نبوت کی طرف اشارہ۔ اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، تمہیں ملتی، پتہ نہیں تم کس قدر بخل کا معاملہ کرتے۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت تنگ دل ہے، یعنی نافرمان انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان سے محروم ہو، دنیا پرستی میں مبتلا ہو تو دل بڑا تنگ ہوتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا جان جاتی ہے، شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بخل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا اور آخری رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، سورت کا نام بھی بنی اسرائیل، شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر، آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر، اور ہجرت کا ذکر آ گیا۔ ہجرت مدینہ کا معاملہ ہوگا اور یثرب مدینہ شریف بنے گا، مدینہ النبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود سے مکالمہ ہوگا، اس تعلق سے بھی کلام ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ کچھ یاد آیا؟ سورہ اعراف آیت 130 133، 7 وہ تھی نشانیاں جو مختلف کیفیات تھیں عذاب کی، اور ایک عصا اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ، یہ کل 9۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون نے ان سے کہا کہ بے شک میں گمان کرتا ہوں موسیٰ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے اس کو نازل نہیں کیا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت کی باتیں بنا کر، واضح نشانیاں موضحات ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ ہے. یہ ہے ترکی بترکی اس مقام پر تو جواب دیا. اس نے کہا تم جادو زدہ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تو یقین رکھتا ہوں کہ تو جو ہے وہ ہلاک شدہ ہے. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، بس اس نے ارادہ کیا کہ اس زمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. تفصیل پہلے بھی آئی ہے، آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم اس زمین میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے سمیٹ کر کے لے آئیں گے. اس میں 2 تعبیرات کی گئی ہیں، ایک دنیا میں رہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا. 2 وہ ہے قیامت سے پہلے بنی اسرائیل کا جمع ہونا. اس سے پہلے مسلمانوں پر مصائب ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا لیڈر نکلے گا دجال، اور اس کے قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے گا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے یہ سارا گند پاک کیا جائے گا، زمین صاف کی جائے گی، اور مسیحیت کے ماننے والے اسلام قبول کر لیں گے. یہ منظرنامہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے. تو ایک آخرت میں جمع ہونا اور ایک ان کا دنیا میں جمع ہونا بھی ابھی باقی ہے. واللہ اعلم. یہ 2 تعبیرات کی گئی ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن حکیم کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر، بڑا زور ہے اس کلام میں اس مقام پر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا. اللہ نے آہستہ نازل کیا، آپ آہستہ آہستہ تلاوت کریں. ہم مسلمانوں کو بھی تعلیم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے قرآن کی تلاوت کرو. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ فرما دیجیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، بے شک جنہیں اس سے قبل علم عطا کیا گیا ہے جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان میں عاجزی اور زیادہ کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہم بھی ادا کریں گے، سجدہ پروگرام کے بعد آپ بھی ادا کر لیجئے گا. یہ اہل کتاب میں سے نیک لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ان میں قرآن کتنی عاجزی پیدا کرتا ہے اس کا ذکر آیا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ اللہ کہہ کر پکاریے یا رحمان کہہ کر پکاریے. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو کچھ بھی تم پکارو گے جس نام سے تو تمام اچھے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. مشرکین اعتراض کرتے کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان، بھئی یہ سب نام ایک ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نماز میں اپنی آواز کو نہ بہت بلند کرو اور نہ اس میں بالکل پست کر دو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرو. مسلمان نماز ادا کرتے، مشرکین مذاق اڑاتے. فرمایا جا رہا ہے نہ بہت بلند آواز کو رکھا جائے نہ بہت دھیما، درمیانی راہ اختیار کی جائے نماز کے دوران میں آواز کے اعتبار سے. آخری آیت کریمہ توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس سے کسی کو اولاد نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور سلطنت میں بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اور کسی ناتوانی یا کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مگر اللہ کو کسی ناتوانی کمزوری کا معاملہ نہیں کہ دوستی اختیار کرنا پڑے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. ایک ترجمہ، اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو. تکبیر کا تقاضا ہے اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام مکمل ہوتا ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.